الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق نمبر ہے 141 141، اور ہمارا عنوان ہے روم کے 7 آدمی۔ پہلے بھی بتایا جا چکا کہ راہب یعنی عیسائی پنڈت سے ملاقات ہوئی تھی ان قافلے والوں کی، اور اس نے بڑی بشارتیں اور خوشخبریاں سنائی تھی۔ ابھی وہ گفتگو ہی میں تھے، بات چیت کر رہے تھے، اور یہ بتا رہے تھے کہ میں نے جیسی صفات اور نشانیاں محمد اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں دیکھی ہے، اس کے مطابق میرا یہ کہنا ہے کہ آپ ان کو روم میں مت لے جاؤ۔ جو روم ایک ملک ہے، دیش ہے، کنٹری ہے، وہاں پر آپ ان کو مت لے جاؤ۔ میرا مشورہ آپ سے یہی ہے، بلکہ آپ ان کو فوراً مکہ بھجا دو جو ان کا وطن ہے، اس لیے کہ روم کے لوگ جب انہیں دیکھیں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، جینے نہیں دیں گے، اس لیے آپ ان کو مکہ واپس لے جائیے۔ یہ باتیں اس راہب نے آسمانی کتابوں کو دیکھتے ہوئے کہی تھی۔ چنانچہ راہب یہ باتیں کہہ ہی رہے تھے کہ انہوں نے 7 آدمیوں کو روم کی طرف سے کچھ ڈھونڈتے ہوئے اور تلاش کرتے ہوئے دیکھا۔ راہب نے جیسے ہی ان کو دیکھا، فوراً ان کے پاس گیا اور پوچھا کہ آپ کس چیز کو تلاش کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہم اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر رہے ہیں، کھوج کر رہے ہیں، جن کی بشارت توریت اور انجیل کے اندر آئی تھی۔ ہم انہی کی تلاش کر رہے ہیں، اور انہی کتابوں کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ نبی آخر الزماں اسی مہینے کے اندر سفر کے اندر نکلنے والے ہیں، اس لیے ہم یہاں پر آئے ہیں کہ شاید وہ مل جائے۔ تو راہب نے انہیں پیار اور محبت سے سمجھایا، کہا کہ میرے بھائیو، آپ ذرا یہ بتاؤ کہ جس چیز کو خداوند ذوالجلال جلانے کا ارادہ فرما لیں، اس کو زندہ رکھنے کا ارادہ فرما لیں، تو کیا اللہ کی ذات کے علاوہ اس چیز کو کوئی موت دے سکتا ہے؟ اس کی جینے کو کوئی ختم کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جس چیز کی حفاظت کا وعدہ اللہ فرما لے، اس کا تو ہم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تو راہب نے کہا کہ پھر آپ کیوں اس سفر کا ارادہ کر کے نکلے؟ چنانچہ انہوں نے پھر واپس روم جانا خلاف مصلحت سمجھا، اس لیے وہ وہیں راہب کے پاس ٹھہر گئے۔ اور راہب جو عیسائی پنڈت تھے، وہ فوراً قافلے والوں کے پاس آئے اور قسم کھا کر کے کہا کہ ذرا بتا دو کہ ان کے ولی، ٹرسٹی اور ان کے ذمہ دار کون ہیں؟ ابو طالب جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے فوراً انگلی اٹھائی اور کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ تو راہب نے کہا کہ میں آپ کو مشورتاً اور محبتانہ انداز میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو فوراً ان کے وطن پہنچا دیجئے، اس لیے کہ ان کو یہاں رکھنا مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ ابو طالب نے ابو بکر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں سے کہا کہ آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے جائیے۔ اور راہب نے ناشتے کے لیے زیتون کا تیل اور روٹی بھی ان کے ساتھ کر دی کہ اگر درمیان میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھوک لگ جائے تو ان کو یہ کھلا دینا۔ چنانچہ وہ دونوں حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے گئے۔ عزیزان گرامی، آج کے اس سیرت کے سبق سے ہم سب کو ایک عظیم فائدہ حاصل ہوا ہے۔ وہ فائدہ یہ ہے، آپ نے دیکھا نا کہ عیسائی پنڈت جو راہب تھے، ان کا تعلق عیسائی مذہب سے تھا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اسلام مذہب سے تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کہ مذہب الگ الگ ہیں، لیکن
آپس میں انسانیت کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کتنی زیادہ ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جس کا نام انڈیا ہے، بھارت ہے، ہندوستان ہے۔ یہ مذہب مختلف، یہ ملک مختلف مذاہب کا مجموعہ ہے۔ اس ملک کے اندر ہر تہذیب و تمدن، مختلف تہذیب و تمدن ہے اور مختلف مذاہب ہیں، تو یہ اور پہلے سے یہ آپس میں مل جل کر کے محبت سے رہتے ہوئے آئے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس سیرت کے سبق سے یہ فائدہ حاصل کرنا چاہیے کہ کسی کا کیا ہی مذہب ہو، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، اس کی جان کی فکر، اس کی عزت و آبرو کی فکر، اس کے مال کی فکر، بلکہ اس کی ایک ایک چیز کی ہمیں فکر کرنی چاہیے اور اس سے بے پناہ محبت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب دیش واسیوں میں آپس میں اتفاق، اتحاد اور محبت پیدا فرمائیں، نفرتوں کے بادلوں کو ختم فرما دیں اور اللہ رب العزت ہمیں ایکتا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔